السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے طرح اپنے حفظ و امان میں اپنی پناہ میں رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ آج ہے سنڈے، اور سنڈے کو میں بنا رہی ہوں بریک فاسٹ۔ سنڈے ایک ایسا دن ہوتا ہے جب سکون ہوتا ہے۔ سیٹرڈے نائٹ سے ہی یہ دل میں آ جاتا ہے کہ صبح سنڈے ہے، سکون سے اٹھیں گے، سکون سے ہر کام ہوگا، کسی کام کی کوئی جلدی نہیں ہوگی۔ سنڈے کو میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتی ہوں۔ اتنی جلدی نہیں ہو رہی ہوتی، صبح کہیں کسی کو جانا نہیں ہوتا، سب کی چھٹی ہوتی ہے، سب کا آف ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی سکون ہوتی ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہوگی، کوئی ہرینس نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سکون سے کام ہوگا۔ تو کبھی میں لیٹ تو جاتی ہوں، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ ویسے مجھے ارلی صبح اٹھنے کی بہت عادت ہے، میں صبح نہیں سو سکتی۔ جیسے لوگ سو جاتے ہیں 9 بجے تک سو جاتے ہیں، 9:30 تک سو جاتے ہیں، میں نہیں سو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ میں 7 ساڑھے 7 تک سو جاؤں تو سو جاؤں، ورنہ مجھے نیند صبح نہیں آتی۔ میں صبح جلدی اٹھنے کی عادی ہوں۔ یہاں میں بنا رہی ہوں پراٹھے بنا رہی ہوں ناشتے میں۔ پراٹھے تو بنانے تھے، لیکن پراٹھے دوسری طرح کے بنانے تھے کچھ، لیکن دیر ہو چکی ہے کیونکہ مجھے موبائل کا وہ کیمرہ سیٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، عادت نہیں ہے، نئی ولاگنگ شروع کی ہے تو اتنا ویڈیو شوٹ کرنی نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کر کے کافی دیر لگی مجھے اس میں کہ اس کو سیٹ کروں کہ کس طرح وہ سیٹ ہو، لیکن میں نے سیٹ کر ہی دیا۔ تو اس کے بعد میں نے یہ بنانا شروع کیا تو دیر ہو چکی تھی، تو میں نے کہا چلو سادے پراٹھے ہی بنا لیتے ہیں۔ بلدار پراٹھے بھی بنتے ہیں، ان کا بل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیڑا بنا رہے ہوتے ہیں، آئل لگا کے پیڑے میں پیڑا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ جتنے زیادہ بل دیں گے اتنی ہی جو ہے پراٹھے میں بل آئیں گے۔ تو میں جو پراٹھے بناتی ہوں اسے کافی عرصہ ہو گیا بناتے ہوئے، بچپن سے ہی بنا رہے ہیں، تو عادت ہو گئی ہے، اچھے پراٹھے بنتے ہیں، اور اس کی پراٹھے میں پڑتیں جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہیں۔ خود بخود تو نہیں آتی، کہنے کہ بنانے کے بیلنے میں جو آپ پیڑا بیلتے ہیں اور پیڑے کو جو بل دیتے ہیں اس میں وہ پرتیں آ جاتی ہیں۔ تو سنڈے کو دل چاہتا ہے کہ سکون سے بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کیا جائے، تو ہم تو بس دیسی ناشتہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ بریڈ اور سلائس وغیرہ بالکل اچھے نہیں لگتے، کبھی مجبوری میں منگانا پڑ جائے، ایسے دیر ہو رہی ہو، جلدی ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، کہیں جلدی صبح جانا ہو تو بریڈ منگا لیں تو بس کھا لیتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا۔ پراٹھے ہی اچھے لگتے ہیں، اور ہم پراٹھا ویسا نہیں بناتے جو تیل میں تر بتر آئل میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پراٹھے کو پراٹھے کی ہی طرح پکانا بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے، لیکن میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ اگر آپ ڈیلی پراٹھے کھا رہے ہیں اور اس طرح آئل میں تر بتر پراٹھے کھائیں گے تو جو حشر آپ کا ہوگا وہ پھر آپ ہی جانیں گے کہ کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ سادی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ پراٹھے کھاتے ہیں، تو میں سادی روٹی بھی بنائی ہے میں نے، اور میں پراٹھے بھی بنا رہی ہوں۔ تو پراٹھے کے ساتھ ابھی جو ہے میں کچھ لوگ رات کا ہم سالن کھاتے ہیں، جیسے میں رات کا سالن کھاتی ہوں، مجھے پراٹھے کے ساتھ رات کا سالن کھانا اچھا لگتا ہے، اور ایگ بھی فرائی کر لیتے ہیں، کبھی آملیٹ بنا لیتے ہیں۔ آج ذرا وہ کیمرہ سیٹ کرنے میں دیر ہو گئی ہے، اس لیے میں ہاف فرائی ایگ بناؤں گی، یعنی ہاف فرائی ایگ کو فرائی کروں گی، تو وہ جلدی سے ہو جائیں گے، اور صرف اس میں بلیک پیپر، کالی مرچ اور نمک جو ہے وہ ایڈ کروں گی، اس کے بعد وہ تیار ہو جائے گا۔ چائے میں ابھی اس لیے نہیں بنا رہی کہ چائے ہمارے گھر میں ناشتہ کرنے کے بعد پی جاتی ہے۔ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ناشتہ پریپیئر کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی چائے بھی بنا لی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں چائے ساتھ نہیں بنتی، جب ناشتہ ہو جاتا ہے تب چائے پی جاتی ہے، کہ چائے کا مزہ ایک الگ ہوتا ہے، اور وہ چائے بعد میں سکون سے پی جاتی ہے۔ یہاں پہ جب میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ ہمارے گھر میں وہ چیز ہے بنانے کی، پکانے کی، ہم سکون سے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، کام کاج کرنے کے لیے صحت دی ہے، ہم کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا، ناشتہ بنانا،
یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے اگر آپ دل سے بنائیں گے، خوش ہو کے کھانا بنائیں گے، ناشتہ بنائیں گے تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس ناشتے میں، اس پراٹھوں میں، اس سالن میں، اس کھانے میں ایک ذائقہ ہی الگ سا آ جاتا ہے۔ تو میری عادت ہے کہ جب بھی میں کچن میں داخل ہوتی ہوں، جیسے ہی میں کچن میں انٹر ہوتی ہوں تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی ہوں تاکہ کھانے میں اور رزق میں برکت ہو۔ تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جن کی نہیں ہے وہ بھی عادت ڈال لیں کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی چیز نکالیں، آئل نکالیں، آٹا نکالیں، پیڑے بنائیں، روٹی ڈالیں، پراٹھا ڈال رہے ہیں پکا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، سالن میں ڈال رہے ہیں، سالن میں آپ جو ہے اسپائسز ایڈ کر رہے ہیں، مسالے ڈال رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالیں تو اس سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے شکر بھی ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں ہمارے گھر میں، جو کہ ہم اپنی خوشی سے کھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں نا، یہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، جو گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں یا گھریلو خواتین ہوتی ہیں جو گھر میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو کام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو چاہے آپ کتنا بھی پڑھ لیں، کچھ کر لیں، کچن کا کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو سب کو کچن کا کام آتا ہے، تو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی کچن کی ٹپ جو ہے وہ مل ہی جاتی ہے۔ تو میں بھی کوشش کرتی ہوں، پوچھتی رہتی ہوں لوگوں سے کہ یہ آپ نے کیسے بنایا، یہ کیسے کیا، کچن کی بہت ساری ٹپس مل جاتی ہیں اور جو کچن کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہیں۔ میری بھی ایسی عادت ہے، بہت سے لوگوں کی بھی ایسی ہی ہوتی ہے عادت کہ وہ ایک دوسرے سے ریسیپیز بھی پوچھتے رہتے ہیں اور کچن کی کچھ ٹپس بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے نہیں ہو رہا ہے۔ کیمرہ میں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پوری طریقے سے نہیں آیا۔ وہ اوپر رکھنے کا وہ چھوٹا اسٹینڈ ہے، ٹرائیپوڈ میرے پاس چھوٹا ہے، بڑا جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ نیچے چھوٹا نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے بڑی مشکل سے سیٹ کیا ہے۔ تھوڑا بہت ہو گیا ہے سیٹ، لیکن تھوڑا ابھی پریکٹس کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو شوٹ کرنی شروع کی ہے تو اتنا مجھے یہ سیٹ کرنا نہیں آ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سیکھ جاؤں گی، آ جائے گا کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ میں نے ایک سادی روٹی بنا لی تھی، اب میں پراٹھے بنا رہی ہوں۔ پراٹھے بنانے کے بعد میں سب سے پہلے جو ہے وہ کچن کاؤنٹر کو صاف کر دوں گی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں بالکل بھی جو ہے کام کرتے ہوئے کچرا یا کوئی میس نہیں پھیلاتی۔ میسی کچن مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور مجھے میسی کچن میں مجھ سے کام بھی نہیں ہوتا۔ میں ساتھ ساتھ چیزیں سمیٹتی چلی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ صاف بھی کرتی چلی جاتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ صرف میں ہی نہیں کرتی، اکثر خواتین ایسی ہی کر رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں، گرلس جو بھی اپنے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کچھ ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ سمیٹ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ سلیقہ جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے بالکل کہ روٹی پکانے کے بعد، پراٹھے بنانے کے بعد پورا کاؤنٹر جو ہے وہ صاف کر دیا، نہ صرف صاف کیا بلکہ پانی ڈال کے اس کو دھو بھی دیا، پانی ڈال کے دھو دیا تاکہ کچھ بھی کوئی کچرا، کوئی آٹا گرا ہوا کچھ ہے وہ سے چپک نہ جائے۔ اب میں انہیں پورا نہ صرف جو آپ کو کاؤنٹر نظر آ رہا ہے یہ، بلکہ کچن کا پورا کاؤنٹر ہے وہ سب کو میں نے اچھی طرح دھو دیا۔ اب میں وائپر اس کو وائپ کر رہی ہوں، اور وائپ سے پورا پانی سے میں نے دھویا ہے، وہ پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا، تو یہ اچھا طرح صاف ہو جائے گا۔ تو ساتھ ساتھ کلین کرتے رہیں کچن کو تو اچھا لگتا ہے، کھانا بنانے میں، ناشتہ بنانے میں مزہ بھی آتا ہے۔ میسی کچن میں مجھ سے تو بالکل کام نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ میں صاف کر لوں گی، اس کو وائپ کر لوں گی، اور جیسے میں وائپ کروں گی یہ پانی جو کاؤنٹر ہے یہ بالکل فوراً ہی ڈرائی ہو جائے گا۔ اب میں تیاری کر رہی ہوں ایگ فرائی کرنے کی، کیونکہ آج میں ناشتے میں ایگ فرائی بنا رہی ہوں، ایگ کو فرائی کر رہی ہوں اور ہاف فرائی ایگ کروں گی۔ بہت سے لوگوں کا انڈا چپک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میرا بالکل صحیح رہتا ہے کیونکہ پریکٹس ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگ ناشتے میں کیا بناتے ہیں، کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے، کیا کھانا پسند کرتے ہیں، یہ سب آپ لوگ مجھے بتائیے گا، مجھے بھی شیئر کیجیے گا۔
آج مجھے دیر ہو گئی تھی، میں نے جو ہے آلو کی ترکاری بھی بنانی تھی، وہ اکثر میں بناتی ہوں، لیکن میں نے کہا مجھے تو کیمرہ سیٹ کرتے بھی اتنی دیر ہو گئی ہے، آلو کی ترکاری بنانے میں اور دیر ہو جائے گی تو پورا دن ہی جو ہے وہ دیر سے گزرے گا اور سارے کاموں میں دیر ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایگ فرائی کر لیتی ہوں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے میں ہوں اور کوئی لوگ ہیں وہ سالن سے کھا لیں گے رات کے بچے ہوئے، تو رات کے دوپہر سالن روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، اللہ حافظ، آج اتنا ہی صرف۔